بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری پیاری بہنوں، بچوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اگر روئے زمین کے برابر سونا صدقہ کریں تو اور ایمان لائے بغیر ان کا یہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ عقیدہ اور ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدے میں خرابی ہے، وہ اتنا عمل لے کر آئیں گے کہ وہ سونا زمین و آسمان کے برابر ہوگا، تب بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے انسان، جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو تو اللہ پاک تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو بھی شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اسی میں بڑی کامیابی ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 104، وَلَا تُكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: جو حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں بری باتوں سے، وہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور موت آئے تو اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہمیشہ اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرو، اور جب بھی ہماری وفات ہو، ہمیں موت آئے، اس حال میں آئے کہ ایمان والے ہوں اور ہمارے زبان پر کلمہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کا ذکر کریں گے اور اپنے آپ بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو سیدھی بات بتائیں گے، توڑ مروڑ کے فلسفہ کر کے اگلے کی نہیں سمجھ میں آ رہا اور جو قرآن میں ہے اس کو بھی توڑ موڑ کے بتائیں گے نا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ جب بھی بات کرو صاف اور سیدھی بات کرو جو اگلے کو سمجھ میں آئے اور جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ جنت جن باتوں کے کرنے میں ہے۔ پیارے بچوں، بہنوں، دوستوں، اب ہم نے اپنی جنت بنانی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح رہنا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، اور اس کے لیے تدبیر کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا بھی کرنا ہے کہ اپنا گھر بھی چلانا ہے، روزی بھی کمانی ہے، اپنے بچے بھی پالنے ہیں، رشتہ داروں سے اس نے سلوک بھی کرنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری بھی کرنی ہے، یہ بھی کام کرنے۔ اب مسلمان ہوتا ہے تو وہ بندہ ایسا ہوتا ہے، وہ خالی نماز روزے کا مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر چیز میں ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے۔ چاہے وہ دکانداری چلا رہا ہو، چاہے وہ بزنس کر رہا ہو، اس کے ہر چیز میں ہی اسلام اور مسلمانیت نمایاں ہوتی ہے۔ وہ بات سودا بیچے گا تو سچائی سے پورا تول کے بیچے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو میرے بچوں، بندوں، ہم خالی نماز روزہ ہی اسلام نہیں ہے، بلکہ سارے معاملات دنیاوی اور آخری درست کر کے چلنا، اللہ اور رسول کی پیروی کرنا، اور اطاعت کن لوگوں کی کرنی ہے جو کہ صحابہ کرام ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیروی اللہ کے صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنا ہے۔ جو صحابہ کرام کے طریقے پہ چلا وہ کامیاب ہے۔
اور جنت جن باتوں کے کرنے میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت۔ اب ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے خالص اور یکسو ہو کے، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہیں کرنا، اور خالص اللہ ہی پہ ایمان رکھنا ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ جیسی محبت ہم نے دوسروں سے نہیں کرنی، اللہ جیسی عبادت ہم نے دوسروں کی نہیں کرنی، اور جو مرے ہوئے لوگوں سے مانگتے ہیں وہ شرک ہے۔ اپنے زندہ بندوں سے، بھائی بندوں سے مدد لے سکتے ہو، پیسے بھی لے سکتے ہو، چیزیں بھی لے سکتے ہو، وہ شرک نہیں ہے، لیکن جو دعائیں اولاد مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، وہ ہم مردوں سے مانگے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے، لہذا شرک سے بچنا ہے۔ دوسری بات ہے ایمان اور عقیدہ توحید۔ ایمان ہم نے اپنا خالص رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، کتابوں پہ ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا ہے، انبیاء اکرام پہ ایمان لانا ہے، اور ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے۔ اور عقیدہ توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا، جو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے نہ ایک انچ آگے بڑھنا ہے، نہ ایک انچ پیچھے رکھنا ہے۔ بعض لوگ اتنے غلط کاموں میں لگے انہیں ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں فرمایا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے وہ کام کیے ہیں، لہٰذا ہم نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، صحابہ کرام کی اطاعت، ان کی عمل کرنا ہے، قرآن و سنت پہ پوری طرح خالص ہو کے عمل کرنا ہے، یعنی یوں نہیں کہ آدھے ادھر آدھے ادھر، غلط کام بھی کر رہے ہیں، نیک کام بھی کر رہے ہیں، گانے بجانے میں بھی لگے ہوئے ہمارا دل، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نہیں، جیسے کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا یہ کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب نہیں ہونا چاہیے، خالص ہو کے عمل کرو۔ تمام انبیاء کرام اور پچھلی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا ہے، جتنے پیغمبر آئے 1,24,000 ان کا کیا منہج تھا کہ اللہ کی عبادت کرو خالص ہو کے اور شرک نہ کرو، تو ہم نے اسی کو مقصد بنا کے آگے چلنا ہے۔ دنیا میں تمام انسانوں اور مال و اسباب اہل و عیال میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہماری جان بھی چلی جاتی ہے نا اللہ کی اور رسول کے اطاعت میں، تو وہ شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ تو ہم نے اپنی جان اور مال سب اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن جو بندہ جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ پیارے بچوں، بہنوں، بھائیوں، ہم نے اپنا کیا بنا رکھے؟ ہیرو، ڈرامے کا ہیرو، فلموں کا ہیرو نہیں، بلکہ ہمارے ہیرو کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں انہی کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے جو ہمارے بڑے بڑے جری بہادر ہیں، وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام، جہاد کرنے والے، شہداء، ان کے جیسے ہمیں اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، کہ ہمیں شہادت کی موت کی خواہش کرنی چاہیے۔ قیامت والی جو بندہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے گناہوں کا بوجھ لے کے، لیکن وہ ایک عالموں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، وہ گھر میں اس طرح داخل ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور جب بھی ہم محبت کریں اللہ اور رسول سے خالص ہو کے، یہ نہیں کہ بس نام تو لینا ہم محبت کرتے ہیں محبت، لیکن عمل سارے الٹے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ محبت وہ ہے جو کہنا مانا جائے۔ اللہ کے مومن بندے کی کیا پہچان ہے؟ مومن اور بندے میں کیا فرق ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانے۔ لہذا ہمیں جو بات ہمیں اللہ اور رسول کی محبت ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ ہم نے ان کی تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اعمال سے خالی ہوگا اعمال نامہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب ہمارے نیک عمل ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ اور کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرے گا، قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہوگا، ان کو اللہ پاک ایسی بندوں کی جماعت میں شامل فرمائے گا۔ سورہ نساء کی آیت 69 ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ انہیں اپنی بہترین جماعت میں شامل کرے گا۔ وہ جماعت کن لوگوں کی ہے؟ انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالی ہم کو نیک بندوں کی جماعت میں شامل فرمائے۔ جب کسی سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، یعنی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور خالص اللہ کے لیے چل رہا ہے،
تو ہم اس سے محبت کریں کہ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، کیسا اچھا بندہ ہے، دن رات اللہ کے کام کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، کیسی اچھی نیک باتیں بتا رہا ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں کر دے۔ تو ہم جس کی آرزو کریں گے، جس سے محبت رکھیں گے، اللہ ہمیں اس سے ساتھ۔ اب بغض رکھو تو اللہ کے لیے ایک بندہ ہے گناہ گار مشرک، اب اسے کوئی دوست بنانا پسند نہیں کرے گا، مومن بندہ سمجھائے گا نہیں سمجھے گا، بھائی اللہ سے تو میں نہیں بات سکتا، اب نہیں ملوں گا، 400 میں کتنا ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، کتنا ہی مالدار ہو، لیکن اس سے ہم اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے کہ نہیں یہ بندہ شرک کرتا ہے۔ مرتے دم تک اللہ کے دین پر قائم رہے اور رسول کی سنت پہ قائم رہے، یہ نہیں کہ ساری زندگی ہم گناہ کرتے رہیں پھر یہ سوچیں نہیں اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو بھائی ہمیں اپنی زندگی کا کیا پتہ، کہتے ہیں نا بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اب یہ تو نہیں نا ہمیں پتہ کہ ہم نے بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، ہم شاید بچپن میں فوت ہو جائیں، جوانی میں فوت ہو جائیں، تو ہمیں کیا پتہ ہماری موت کس وقت لکھی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، نہیں، بلکہ جوانی کی توبہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جس کی ساری زندگی نیکیوں کی جستجو، کوشش اور جد و جہد میں بسر ہوتی ہے۔ آخری وقت تک وہی بندہ کامیاب ہوگا، اسی کے زبان سے کلمہ نکلے گا جس کی ساری زندگی دین اسلام کے اور نیک اعمال کے گرد گھومتی۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو توفیق دیں گے کہ وہ کلمہ اس کے منہ سے نکلے۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھنا، جب بھی موت آئے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، اس کے لیے ہمیں دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ یا مصرف القلوب صرفی قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اور نفس کے لیے ایک دعا ہے کہ نفس انسان کو جہنم میں لے جائے گا یا جنت میں لے جائے گا، اس کے لیے لازم یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی، ترمذی کی دعا، اے اللہ ڈال میرے دل میں میری ہدایت اور بچا مجھے میرے نفس کی برائی سے۔ اور ایک دعا اور ہے جس کو سب کو یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، جو کہ ہماری موت کے وقت کام آئے گی۔ موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، نہ ڈاکٹر، نہ بیٹا، نہ والدین، کوئی نہیں بچائے گا۔ موت کی سختی اور بے ہوشی اتنی شدید ہوگی کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی وہ سختی بیان کری کہ جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزارا جاتا ہے، استغفر اللہ، اتنی سختی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں مرتے وقت اپنے دین پہ ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ اس کے لیے دعا، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، ترمذی کیا کہ اے اللہ تو ہمیں موت کی سختی اور بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرمانی۔ بندہ وہی کامیاب ہے جو کہ جس نے محنت کری۔ یا ایھا الانسان انک قادر علی ربک قدرا فملاقی، اے اللہ ہم تیری طرف کوشش اور محنت کرتے ہیں اور تو ہماری قبول و مقبول فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ انا بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، بہت شدید ہے۔ انسان سوچتا کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا، یہ خوش خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو اور برے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ نہیں کرے گا، نہ اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہوتے۔ نیکی کے سیدھے راستے پہ چلنے والا اور ٹیڑھا میڑھا گرتا پڑتا چلنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے، خوش فہمی ہے کہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اللہ رحمان ہمیں بخش دے۔ پھر جو بیچارے محنت کریں ان کا کیا، جو اپنی کمر ان کی عبادتوں میں لگی ہوئی ہے، راتیں عبادتوں میں گزر رہی ہیں، دونوں بخشے جائیں گے۔ تو اس بیچارے کے ساتھ تو ناانصافی ہو جو اتنی عبادت بھی کر رہا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اللہ چاہے تو سب کو بخش دے، لیکن ہمیں خوف اور طمع کے ساتھ ہی عبادت